امریکن شہری ویلنٹینا گومز نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ بے حرمتی کہ جن کی سوچ، دماغ، دل چھوٹا ہے، تعلیم کم ہے، ریسرچ کام کی ہوئی ہے، بڑے کام ہوں، وہ اس ویڈیو سے دور ہیں، کیونکہ ان سے چھتر بھی کھائے، پیسہ بھی لگائے، کارکن ذلیل بھی ہوں، دھکے ٹھٹے بھی کھائیں اور بعد میں پھر ہار بھی جائیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ان کے مذہب کے اپنے لوگ اپنی کتابوں کو بہت زیادہ عزت و احترام سے رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں آئے روز کہیں پر لڑائی ہو جائے، دنگا ہو جائے، فساد ہو جائے، ہم قرآن پاک کو اٹھا کے 1967 کے اندر جب کراچی کی آبادی 26,68,000 تھی تب بارش آئی تھی 1967 کے اندر، آج سے کتنے سال پہلے یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ بارش آئی 24 گھنٹے کے اندر 16 انچ پانی کھڑا ہوا۔ یہ انڈیا کی آبی جہاریت ہے بھائی، انڈیا نے اگر آبی جہاریت کی ہے وہ تو 1960 سے کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا اب تک؟ ہمارے کتنے دریا ہیں، ان کے اوپر کتنے ڈیمز ہیں، لاکھوں میٹرک کیوسک واٹر جو ہے ہم میٹھا پانی سمندر کے برد کر دیتے ہیں۔ انڈیا اس کے اوپر شور مچاتا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے تو پانی ویسٹ کر دیا، ہم تو یوز کر رہے ہیں، اور وہ ہر بار اپنا مقدمہ جیت جاتا ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نے اپنا خواب سنایا تو انہوں نے کہا 7 گائیں ہیں، دبلی پتلی ہے، وہ کھا رہی ہیں اور خواب کی تعبیر آئی، تو آپ نے اس وقت کیا مینجمنٹ کی، کیا پالیسی بنائی جو نہ صرف مصر کے بلکہ پورے عرب کو قید سے بچا لیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد اظہر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ ناظرین آج 3 سے 4 اہم ٹاپکس کے اوپر بات کروں گا، اور ان پر بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کی سوچ چھوٹی ہے، عقل کم ہے، تعلیم کم ہے، تربیت کم ہے، یا جو ایک مذہبی ٹچ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ایک اسپیسیفک سوچ رکھتے ہیں، وہ اس ٹاپک سے دور رہیں، نہیں تو یہ بلاگ ان کے دماغ کے اوپر سے گزر جائے گا۔ سب سے پہلے امریکہ کی بات کریں گے کہ وہاں پہ ایک معلومہ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اس کا تعلق انجینئر مرزا محمد علی سے کیسے ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر سیلابی صورتحال کب سے کیوں اور کیسے ہے، اس کے ساتھ ہی بات کریں گے خواجہ آصف نے جو بیان دیا ہے سیاسی حوالے سے۔ امریکن شہری ویلنٹینا گومز نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ بے حرمتی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں امریکہ کے اندر اسلام جو ہے وہ ختم کروں گی۔ اب بات یہ ہے کہ جو بے حرمتی اس نے کی ہے یہ اس وقت کی ہے جب انجینئر مرزا محمد علی کی خبریں گرفتاری کی عام ہو چکی تھی۔ یہ اب اس سے کیا تعلق بنتا ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ایسا اس وقت ہی کیوں ہوا۔ ویلنٹینا گومز جو ہے وہ امریکن ریپبلکن پارٹی کی امیدوار ہے ڈسٹرکٹ کونسل کی 2026 میں۔ اس نے بے حرمتی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ویڈیو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر، جس کو آپ ایکس کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی شیئر کی۔ وہاں پہ جو امریکن مسلم فیڈریشن ہے یا ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے بھی اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ امریکی آزادی رائے کی اظہار کی بے حرمتی ہے۔ امریکہ جو سب سے زیادہ دعویدار ہے کہ وہاں پہ مذہبی رواداری ہے اور سب لوگوں کو پراپر اپنے عقائد اور مذاہب کے اوپر بات کرنے کی آزادی ہے، اس جیسے ملک کے اندر اس طرح کی حرکت ہونا یہ انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ پھر اس کے اوپر میرا ایک سوال ہے کہ دنیا کے اندر 4 آسمانی کتب کے مذاہب کے علاوہ اب ایک تو نہیں رہا، 3 یہودیزم، کرسچینٹی اور مسلم، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے سامی مذاہب ہیں جن کی کتابیں ہیں، آج تک کسی اور مذہب کی کتاب کی بے حرمتی نہیں ہوئی۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ان کے مذہب کے اپنے لوگ اپنی کتابوں کو بہت زیادہ عزت و احترام سے رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں آئے روز کہیں پر لڑائی ہو جائے، دنگا ہو جائے، فساد ہو جائے، ہم قرآن پاک کو اٹھا کے اس دنگے کے اندر لے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں اسکول کے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں تو ہماری ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو اس قرآن پاک کے نیچے سے گزارتے ہیں۔ بچی کی شادی ہے تو قرآن پاک کے نیچے سے گزارتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے نیچے سے گزارنے کی بجائے قرآن پاک کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ بچوں کو دی جائیں، تب جا کے معاشرے کے اندر کوئی امن و امان آئے گا، کوئی سکون آئے گا، کوئی قرآن پاک کا سیاسی معاشی سیاسی نظام جو ہے وہ سکھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں قرآن پاک کو صرف ایک علامتی کتاب بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ہمارے مسلمان، ہمارے علماء دین جس طرح کے جاہل، مجھے جاہل کہتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی، مرزا محمد علی جیلوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گستاخی کی ہے اور کرسچن کا نام لے کے انہوں نے گستاخی کیا، اور سارے کرسچنز کہہ رہے ہیں کہ ہماری کسی بھی کتاب کے ورژن کے اندر اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں جس طرح کے جاہل نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس کو پھر 295C کے تحت اٹھا لیا گیا ہے۔ اب اس کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا ہے یا مسلمانوں کے اندر اور دنگے فساد نہ ہو اس کو بچانے کے لیے اٹھایا گیا، یہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ پھر جمعے کو روز ہمارے بہت سارے اب علماء دین جو ہیں وہ ریلیاں نکالیں گے ابھی اسی جمعے کو،
اور کہیں جی توہین ہوگی اور بے حرمتی ہوگی. بھائی آپ لوگ جو خود کر رہے ہیں اس کے اوپر تو بات کریں. ہمارے یہاں تو مولوی جلسے جلوسوں کے اندر قرآن پاک اٹھا کے جو انتہا درجے کی جذباتی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں ایک فرقے کو غلط ثابت کرنے کے لیے, دوسرے کو سچا ثابت کرنے کے لیے. کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ اس کے اوپر بھی ناظرین آپ نے کمنٹ باکس میں منشن کرنا ہے. یہ تو کمپیریزن ہے مرزا محمد علی جیلوی کا جو جاہل ہیں اور ملونہ کا کہ دونوں نے کیا کام کیا. ہمارے اپنے مولوی جب کام کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے. اب ہمارے اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو مذہبی ٹچ رکھتے ہیں جن کی تعلیم تربیت کم ہے یا جو انتہا درجے کے فالوورز ہیں وہ دور ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی. اس کے بعد بات کریں گے سیلابی صورتحال کی. اس وقت کے پی کے پنجاب سیلاب سے بدترین متاثر ہو رہا ہے اور آئندہ کچھ گھنٹوں کے اندر 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر سندھ بھی متاثر ہونے والا ہے. لیکن 1967 کے اندر جب کراچی کی آبادی 26,68,000 تھی تب بارش آئی تھی. 1967 کے اندر, آج سے کتنے سال پہلے, یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے. بارش آئی 24 گھنٹے کے اندر 16 انچ پانی کھڑا ہوا اور 22 لوگ جو ہے وہ اس سیلابی یہ صورتحال کی یا بارش کی جو اربن فلڈ کہتے ہیں 22 لوگوں نے اپنی جان گنوا دی اور 220 لوگوں کے قریب جو ہے ان لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی. تب 1967 کی بات ہے. اور ہمارے مولوی کیا کہتے ہیں یہ اللہ پاک کا عذاب ہے یا انڈیا کی آبی جہالیت ہے. بھائی انڈیا نے اگر آبی جہالیت کی ہے وہ تو 1960 سے کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا اب تک؟ ہمارے کتنے دریا ہیں, ان کے اوپر کتنے ڈیم ہیں, کتنے ڈیم ہیں, لاکھوں میٹرک ٹن یا لاکھوں میٹرک کیوسک واٹر جو ہے ہم میٹھا پانی سمندر کے برد کر دیتے ہیں. انڈیا اس پہ شور مچاتا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے تو پانی ویسٹ کر دیا, ہم تو یوز کر رہے ہیں, اور وہ ہر بار اپنا مقدمہ جیت جاتا ہے. ہمارے مولوی جس طرح فرعون ظلم کرتا تھا اور اس کا ساتھ دینے والے ہامون اور قارون دو لوگ تھے, ایک مذہبی طبقہ تھا ایک فائنانس طبقہ تھا, بزنس مین تھے یا جن کے پاس سرمایہ داری تھی, سرمایہ دار طبقہ تھا, وہ فرعون کو سپورٹ کرتے تھے. آج بھی ہمارا مذہبی طبقہ کہتا ہے اللہ پاک کی طرف سے عذاب. وہی کیسی قوم ہے جس کے وہ 70 سال سے اللہ پاک کا عذاب آ رہا ہے. جب دریا آپ لوگوں کے خالی پڑے ہوئے ہیں آپ ان کے اوپر ڈیم بنائیں, بارشیں آنی ہے, سیلاب آنا ہے, تو آپ اس کو کنٹرول کریں پانی کو. آج سے 4000 سال پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نے اپنا خواب سنایا تو انہوں نے کہا 7 گائیں ہیں دبلی پتلی ہے, وہ کھا گئی اور خواب کی تعبیر آئی, تو آپ نے اس وقت کیا مینجمنٹ کی, کیا پالیسی بنائی جو نہ صرف مصر کے بلکہ پورے عرب کو قید سے بچا لیا. حالانکہ خواب تو مصر کے بادشاہ نے دیکھا تھا لیکن ان کی ایسی پلاننگ, ایسی مینجمنٹ, ایسی تربیت یافتہ ٹیم جنہوں نے پورے 7 سال کے اندر پورے عرب کو کیسے بچایا 4000 سال پہلے. آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج تو 60 سال سے 70 سال سے پہلے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھائی سیلاب بھی آئے گا, بارشیں بھی آئیں گی, طوفانی بارشیں آئیں گی, سیلابی ریلیں آئیں گے, تو ان کا اقدام کیوں نہیں کیا گیا؟ کرنا چاہیے. پھر خواجہ آصف صاحب ابھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا ضمنی انتخابات کا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جہاں پہ جیت یقینی ہو جیسا کہ کے پی کے اندر تو وہاں پہ تو الیکشن لڑ لیتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے کیونکہ اپنی حکومت ہے, اور جہاں پہ الیکشن ہارنے کا امکان ہو تو وہاں پہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا جائے. تو حضور اگر میں جان کی امان پاؤں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے شہر سیالکوٹ کے پاس جب سنبڑیال کے اندر الیکشن ہوئے تھے تو وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ الیکشن کی رات 12 بجے ہی جو وہاں کا اے سی آفس تھا جس کو الیکشن کمیشن کا آفس کلیئر کیا گیا تھا اس آفس کو کس نے کارڈن آف کیا تھا؟ پھر کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ الیکشن کا رزلٹ آنے سے پہلے ہی وہاں پہ پبلک کو یا جو پبلک کے نمائندے تھے خاص طور پہ جو پولنگ اسٹیشن کے ایجنٹس تھے ان کو رزلٹ جمع کروانے کے لیے کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ پھر جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کا تائید کنندہ ٹھیک ہے اور سپورٹ کنندہ جو بھی ورڈ ہے ان تینوں کو اندر کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ یہ ان سوالات کے آپ جوابات دے سکتے ہیں. اب میں خان کی سائڈ لے رہا ہوں, مجھے بہت سارے اختلافات ہیں, مجھے بتایا اس نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا, اس نے صحیح نہیں کہا کہ بھائی عوام بھی جائے, پولیس والوں سے چھتر بھی کھائے, پیسہ بھی لگائے, کارکن ذلیل بھی ہوں, دھکے ٹھٹے بھی کھائیں اور بعد میں پھر ہار بھی جائیں, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ساری چیزوں سے بچا لیں. پہلے تو مجھے بھی اس فیصلے سے اختلاف تھا کہ نہیں لڑنا چاہیے تھا, میدان خالی ہو جائے گا, لیکن اچھا فیصلہ اس کا جب اس کو پتہ ہے کہ آپ لوگ حکومت کے اندر ہے, سسٹم آپ کے کنٹرول کے اندر ہے, سارے وسائل اور مشینری آپ لوگوں نے خود لگانی ہے, اپنے کنٹرول کے اندر چیزیں رکھنی ہیں اور آپ لوگوں نے جیت جانا ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے کارکنان کو, حکمران کو, لیڈروں کو, پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے اس کو ڈنڈے کھانے کی, ٹھڈے کھانے کی, دھکے کھانے کی, وسائل کا بے طریقے استعمال کرنے کی, ضائع کرنے کی, کیونکہ ساری چیزیں تو آپ کے پاس ہیں. نہ کہ یہ آج کی صورتحال تھی
اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جن کی سوچ، دماغ، دل چھوٹا ہے، تعلیم کم ہے، ریسرچ کم کی ہوئی ہے، بڑے کم ہوں، وہ اس ویڈیو سے دور ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایسے تلخ حقائق ہیں جو لوگوں کو چوبیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر بھی پھر کوئی نہ کوئی کیس بنا دیا جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ باکس میں لازم مینشن کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔